نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو کیا چیز اب تجھے دین کو جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سامعین، آج ہماری سورۃ التین کی آیت مبارکہ نمبر 8 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہماری سورہ التین کی تفسیر مکمل ہوگی اور انشاءاللہ کل سورۃ العلق کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، گفتگو ہماری آخری فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ عمل صالح والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کو عمل صالح سے سجا لیا تو ان کے لیے بے حد اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد فرمایا فما یکذبک بعد بالدین۔ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم انسان کو یہ عظمت عطا کر رہے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا عطف اس پہ کہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑا خوب اور ہر لحاظ سے خوبصورت معیار پہ پیدا کیا، اور آپ نے ان کو آ کر قرآن کا پورا پیغام سنا دیا اور یہ بات آپ نے ان کو سمجھا دی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ پھر بھی دین کو جھٹلا رہے ہیں؟ کافروں کے بارے میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو آج کافر ہے اللہ نے تو اس کو بھی بوقت ولادت اللہ نے اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا اور اسے خوبصورت و حسین ہی بنایا تھا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ عیسائی کے گھر بھی پیدا ہو۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے اباء و اجداد ہیں اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، یہ ان کا پھر اپنا فعل ہوتا ہے کہ اس کو اس طرف لگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بھی بچے کو پیدا کرتا ہے اس کو فطرت اسلام پہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو اتنا بڑا احسان کر دیا کہ ہر انسان کو ہم نے احسن تقویم ہی بنایا اپنی تخلیق کے اعتبار سے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا عیسائی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے میں اور طرح ہو، یہودی کا بچہ پیدا ہونے میں اور طرح سے ہو، مسلمان کا بچہ پیدا ہونے میں اور طرح سے ہو، ہندو کا بچہ پیدا ہونے میں اور طرح سے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اللہ نے ایسا کبھی ڈیفرینشیٹ نہیں کیا اور اس کے لیے الگ الگ اللہ نے معیار قائم نہیں فرمایا۔ اللہ نے سب کے لیے اسٹینڈرڈ ایک ہی رکھا ہے اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ۔ اس نے پیدائش کے اعتبار سے سب کو اس نے صورت عطا فرمائی، تمام کائنات کے پیدا ہونے والوں کو اللہ نے بہت حسین و جمیل عطا فرما کر اس کو دنیا میں ارسال فرما دیا۔ اب اس کے والدین ظاہر ہے وہ جس گھر میں پیدا ہوا، جس گھر میں پلا بڑا، اور اس کے بعد ان کو والدین نے ایک عرصے تک کے لیے پھر اس کو اپنے مذہب یا اس کا جو دین ہے اس پہ لگا دیا۔ اس کے بعد اس نے جب شعور سیکھا اور اس کو سن بلوغت کو پہنچ گیا، اس کے بعد پھر اس نے خود محنت کی، دیکھا اور حق و باطل کو پہچاننے کے لیے کوشش کی۔ یاد رکھیے گا دین کو سیکھنا یہ اور اس کے لیے جستجو کرنا یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ یاد رکھیے یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے ذہن میں
کہ یہ تو پیدا ہوا پھر اس کے ماں باپ نے اس کو ایسا بنا دیا، اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے تو والدین تو پیدا ہی عیسائی کے گھر میں ہوا تھا، وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یہاں لکھا ہے اس کے تحت محدثین نے کہ اس سے مراد جو ہے وہ فطرت سلیمہ بھی ایک ہے، کہ جو فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوا ہے بچہ، اس پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ سیکھے، وہ غور و خوض کرے، وہ محنت کرے، اور اسے ہر چیز کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرے کہ حق کس جانب ہے. یہ ہر ایک پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے توحید و رسالت ہے، وہ تو دنیا کے ہر کونے میں پہنچ چکا ہے. اب پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو دارالحرب ہو. اب پوری دنیا دارالاسلام ہے. پوری دنیا دارالاسلام ہے، دارالحرب کہیں نہیں رہا. دنیا میں سب سے زیادہ جہاں پر اس وقت بت پرستی چل رہی ہے، ظاہر ہے وہ آبادی کے اعتبار سے ہندوستان ہے جہاں سب سے زیادہ بت پرستی ہوتی ہے. ہندو کمیونٹی سب سے تعداد میں زیادہ ہے. یہی ایک ان کا ملک ہے ہندوستان. اور آپ غور کریں ہندوستان کے اندر اسلام کے کتنے بڑے بڑے مراکز ہیں. دیوبند کا بہت بڑا مرکز ہندوستان، بریلی کا بہت بڑا مرکز ہندوستان، سلفیوں کا بہت بڑا مرکز ہندوستان. تو پھر کیا چیز ہے؟ اللہ نے ہر ایک کے لیے انتظام فرمایا ہے. انتظام اللہ نے رکھا ہے جہاں سے وہ سیکھے. جہاں چرچ ہیں وہیں قرب و جوار میں مساجد بھی تو ہیں. تو فرمایا ہم نے انسان کو یہ سب چیزیں اس کے سامنے رکھی. اب یہ اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ جناب یہ پہلے ہی ہر چیز اس کو مل جائے. اب ذرا غور کیجیے، جس آج تو خیر بہت زیادہ توحید کا اور رسالت کا الحمدللہ پرچار ہے پوری دنیا پہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس لمحے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، جو اس وقت کفرستان تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا پہ جو کفر تھا آپ کا تصور بھی اتنا نہیں ہو سکتا. اور پھر جس علاقے میں آئے مکہ مکرمہ میں، وہاں یہ حال ہے کہ خود بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کی عبادت ہوتی. آج دنیا میں کسی مسجد میں بت نہیں، اور وہ دنیا کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد حرام. اس مسجد حرام کے اندر کتنے ہیں جی؟ 360 بت جن کی باقاعدہ عبادت ہوتی ہے اور ننگے طواف ہوتا ہے. استغفر اللہ. لیکن اس ماحول میں بھی لوگوں نے پھر کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اللہ سبحان اللہ. علامہ نے کہا تھا نا کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. صنم خانہ ہی تھا نا جو بت خانہ، صنم خانہ. یہ میں نے سوال اور جواب اس لیے کر دیا کہ یہ سوال مجھے ایک نشست میں نوجوانوں کی طرف سے ہوا. آج کے ہمارے نوجوان وجہ یہ ہے کہ وہ دین سے بہت دور ہیں. ہماری جنریشن بہت جدید سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ زیادہ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں. اس پہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ نوجوان کو اسپیشلی اس پہ سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ یہ تو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اس کے مقابلے میں جو پہلے لوگ تھے. میں نے کہا ہاں، ان کی لا علمی ان کے لیے رحمت ثابت ہے. ان کا استغفر اللہ، یہ آپ نے کیا جملہ بول دیا. میں نے کہا اس لا علمی سے مراد یہ ہے وہ سارے شیطانی چرخے سے بہت دور تھے پہلے لوگ، اور وہ جو دیکھتے نہ تھے کہ اپنے بڑوں کو کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے،
اور سادہ سا وہ مسلمان ہوتا تھا، فرائض واجبات پہ چلنے والا، اور جو عام چیزیں اسلام کے اندر ہیں اس کو سمجھنے والا تھا، اور اس پر وہ پورا ڈٹا ہوا تھا، پکا تھا، اس کے ذہن میں خلجان نہیں آتا تھا۔ آپ دیکھ لیں جو ہمارے بڑے بزرگ تھے ان کے پاس ظاہر یہ نہیں تھا، انہیں جو چیز بتائی گئی اپنے بزرگوں سے پرکھوں سے کہ بھئی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ فلاں ایام ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ اللہ کے نیک اور صالحین ہیں، وہ اسی پر ڈٹ جاتے تھے۔ یہ ہمسائے کے حقوق ہیں، یہ جنرل باتیں تو سب موجود ہیں، چونکہ اسلام ایک فطری دین ہے اور یہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ ایک وہ شخص جو ایک دن بھی اسکول اور مدرسے میں نہیں گیا، بالکل وہ شخص بالکل اس حوالہ سے چت ہے۔ اس زمانے میں زیادہ اکثریت ایسی تھی، اس زمانے کی جو سب سے بڑی کتابیں پرانی کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا، لوگ بڑے فخر سے لکھتے تھے BA، یا پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں لوگ فخر سے لکھتے تھے FA 12 جمع تھا۔ آج لوگ PhD تک لوگ پہنچ گئے، کیوں؟ اس وقت بہت یہ ظاہری طور پہ چیز کم تھی، بہت کم لوگ تھے، اسکولوں کی تعداد بہت کم، اداروں کی تعداد بہت کم، لیکن اس کے باوجود اس ان پڑھ سے بھی آپ پوچھتے تھے نا، بتاؤ نماز کی کیا اہمیت ہے؟ مسجدیں کچی ضرور ہوتی تھی لیکن آباد بہت ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ دیہات ہوتا تھا بالکل، کچی مسجد بھی ہے لیکن صبح اذان آتی تھی تو پوری مسجد بھری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمانوں کی یہ روایت تھی، ہمارے بزرگوں کی، وہ کہتے تھے کہ صبح کوئی کام گھر کا نہیں ہوگا جب تک پہلے نماز فجر ادا نہیں کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی فجر کے وقت سویا ہوتا تھا تو اسے کیا کہتے تھے؟ بڑا منحوس کہتے تھے، انہیں اپنے خود سنا، یہاں تک کہا کہ بڑے کہتے تھے آج تمہیں ناشتہ بھی ہم نہیں دیں گے، شرم کرو، اور اس کی بری کلاس ہوتی تھی، حالانکہ وہ بڑے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ کیا تھا؟ وہ ایک روایت تربیت کے طور پہ چاہے چل رہا تھا، تو یہ نئی نئی چیزیں، خیالات، شیطانی وساوس یہ نہیں تھے۔ تو میں نے کہا اس لیے ہم آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ چونکہ براہ راست ایک چیز کو دیکھتا ہے سورس کو، اور پھر اس کے ذہن میں مختلف سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا اپنے طور پہ خود ایک شیطانی چرخا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کا اچھا استعمال، آپ بتائیں اس کا اچھا استعمال کتنا ہے اور غلط کتنا ہے؟ غلط زیادہ ہے یا اچھا زیادہ ہے؟ غلط تو بہت زیادہ ہے۔ کل سب میں نے ایک یہ بات نظر آئی ہے درس کے اندر۔ اب یہ چیزیں جو اہم چیز ہے توجہ طلب وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ اب اس کو جب وہ سنِ بلوغت کو پہنچتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے جس کے لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے اس بات، اس لیے میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ جب وہ سنِ بلوغت کو پہنچتا ہے، اب اس کے اوپر یہ فرض ہے، واجب ہے وہ دین کو سیکھے، اللہ اکبر، وہ اپنے ماحول میں غور کرے، دیکھے، اور پھر سیکھنے کے بعد وہ محنت کر کے وہ فیصلہ کرے۔ بتائیے صحابہ کرام نے کتنے کتنے امتحان دیکھے اسلام کو۔ آپ پڑھے نا کبھی زندگی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ کوئی آسانی سے اسلام لے آئے، انہوں نے اپنے آپ سے بڑا جھگڑا کیا۔ آپ کے مناقب کبھی پڑھے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے بڑی لڑائی کی ہے۔ کبھی میرے ذہن میں یہ بات آئے کہ فاروق اعظم تجھے کیا ہو گیا عمر، قبیلے کا سردار، یہ چیزیں، اور جب قبول اسلام کے لیے گئے تھے تو اسلام قبول تھوڑا کرنے گئے تھے، وہ تو گھر سے کس نیت سے نکلے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتائیے یہ کیا تھوڑا کام ہے؟ ایک اپنے ساتھ جو ان کی لڑائی تھی، اصل تو یہ مشکل کام ہے نا جی۔ لوگوں سے لڑنا بہت آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، یہ دنیا کی مشکل ترین لڑائی ہے، یہ دنیا کی مشکل ترین لڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے یہ لڑائی اپنے آپ سے وہ نفس سے لڑ لی نا، پھر وہ علی حجویری بنتا ہے، وہ حسین بنتا ہے، عثمان ذوالنورین بنتے ہیں، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے اپنے آپ سے بڑی لڑائی کی، کرنے کے بعد غور و خوض کرنے کے بعد
پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں سننے کے بعد اس لڑائی میں کامیاب ہو گیا، اور پھر مجھے تسلیم کرنا پڑا اس میں اور فوج کے بعد کہ نہیں، عمر تو خطا پر ہے، یہ اسلام ہی سچا ہے۔ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے بعد بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی ریزسٹنس تھی ان کے ساتھ، مشکلات تھی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا صحابی جتنے ہیں وہ نہیں تھا جو ابتدائی لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے والدین مسلمان تھے۔ پہلے تینوں خلفاء کو ہی دیکھ لیں، ان کی پرورش کن گھروں میں ہوئی تھی آپ دیکھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ لیکن انہوں نے جستجو کی نا، محنت کی، کوشش کی، اس کے لیے وہ اپنے خاندان سے بھی، اپنے عرب کے کلچر سے بھی لڑے نا، محنت کی، اور اس کے بعد اللہ نے درجہ کیا دیا۔ جو لوگ آقا کریم اسلام کے بعد آقا کے مصلی کے وارث بنے، مومنین بنے، درجہ ہے۔ اس لیے دین سیکھنا آپ سب پہ فرض ہے۔ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا کلیئر پیغام ہے، واضح پیغام، بڑا واضح۔ اس کے لیے محنت کرنا آپ پہ فرض ہے۔ امام بخاری کا نام آج پوری دنیا لیتی ہے نا، کبھی ان کے حالات پڑھیے، ایک حدیث لینے کے لیے امام بخاری کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے، پیدل ایک حدیث لینے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں فاقہ کشی میں، اور پیاس میری یوں حد تک آتی کہ میری جان لبوں پہ آ جاتی، اتنا سفر میں پیدل کرتا، پتہ چلتا جی فلاں شخص ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے اور مجھ سے کراوی ہے، اور ہم چل کے جاتے تھے بڑے سفر کے لیے۔ یہ مشکلات گزرنے کے بعد پھر دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ ہم پہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس دین کو آگے امانت منتقل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ بھی تو ہم سے سوال ہوگا نا۔ اس امانت کو ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں میں منتقل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب بچوں سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کا آئیڈیل کون ہے، کان ترس گیا کبھی کسی نے کہا میرا آئیڈیل ابو بکر ہے، کسی نے کہا میرے آئیڈیل فاروق اعظم ہے، یا علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ جب بھی پوچھو جناب وہ کوئی یہ انڈین ایکٹرس کا نام لے دیتا ہے، کسی جناب جوکر کا نام لے دیتا ہے، کسی جناب کوئی کراٹے والے کا نام لیتا ہے، ایسے ہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے اس طرح بولا نہیں، سب کی ذمہ داری ہے۔ جس دن آپ کے بچوں سے، اصل تو یہ بچے نوجوان ہمارا کل ہیں، جب ان سے پوچھا گیا نا کہ علی تمہارا آئیڈیل کون ہے، تو جب انہوں نے کہا ہمارے آئیڈیل ابو بکر صدیق ہے، اور بچی نے کہا میری آئیڈیل سیدہ کائنات یوم المومنین ہے، تو پھر آپ مبارک ہو کے آپ نے سوال ہی نسل۔ اگر جب تک یہ نہیں ہے تو ہم کاٹے ہیں۔ یہ حقائق ہے، اور جا کے آپ خود سوچیے۔ فما یکذبک بعد بالدین، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب بھی تجھے کیا معاملہ ہے کہ تو دین کو جھٹلاتا ہے، تو دین سے دور ہے، کیا وجہ ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ اتنا کلیئر پیغام ہے اللہ نے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اے لوگو اللہ کیا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آج حاکموں کے ڈر سے تو تم دنیا میں کام کرتے اور رہتے ہو، جو عارضی اور جھوٹے حاکم ہیں، جو سچا اور سب سے بڑا حاکم ہے اس حاکم کا تمہیں کوئی خیال نہیں، اللہ اس کا جواب دے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہو۔ یہ ایک بڑا اہم پیغام ہے۔ اور سورۃ التین کا حضرت ابن عباس کے بارے میں صبح پڑھ رہا تھا،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پر وہ تلاوت کرتے تھے، یہ فلم تشریح میں سیاستدان کی کتاب اس میں موجود حدیث، کہ جب یہ آیت واقعہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ بار بار لفظ پڑھتے تھے حضرت ابن عباس بھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں، اے اللہ میں گواہوں میں سے ہوں کہ تو ہی سب سے بڑا حاکم۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ سارے لوگ بھی جب یہ آیت پڑھیں، یہ آیت سنیں تو یہ پڑھا کریں۔ عربی ضروری نہیں ہے، اردو میں آپ اپنی اپنی زبان میں، ہاں اللہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اور جب یہ لفظ زبان سے دل میں اتریں گے تو خود بخود پھر انسان برائی سے دور ہو جائے گا۔ حاکموں کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے، ٹریفک سگنل وہ ریڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے نا، ریڈ لائٹ کی کیا حیثیت ہے، اتنی بڑی جناب بی ایم ڈبلیو کو روک دے، پراٹو کو روک دے، گاڑی کو روک دے، اور وہ یہ بولتا تھوڑا ہے یا وہ انسان تھوڑا ہے یا اس نے کوئی بندوق فائر تھوڑا اٹھایا ہوا ہے۔ حاکم کا ڈر ہے کہ اگر سگنل کو جمپ کریں گے، توڑیں گے تو حاکم سزا دے گا چالان کی، تو اس لیے سارے کھڑے ہیں نا جی، شدید جون کی گرمی ہے، اوپر پڑ رہی ہے، انسان پسینے میں ہے، کہہ رہا ہے یار جلدی ہو، یہ اشارہ کھل جائے تو میں گزروں، پسینے میں شرابور ہو کے برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ ڈر کس کا ہے؟ حاکم کا۔ اور وہ چھوٹا سا ایک حاکم سامنے کھڑا ہوتا ہے، بڑا حاکم بھی نہیں بولتا کوئی، وہ ایک چھوٹا سا سارجن سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے ڈر سے ہم لائن میں کھڑے ہوئے سارے، پسینے میں گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، نہیں جاتے۔ اللہ فرماتا ہے تو شرم حیا کرو، اس چھوٹے سے کے لیے دل کو سیدھے ہو گئے، جو سب سے بڑا حاکم، اس کے آگے سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ سچی بات یہ کہ ہم نہیں ہیں اس بڑے حاکم، اس کا مطلب کیا، ہم نے اس کی حاکمیت کو دل سے نہیں مانا، زبان سے ضائع مان لیا۔ ہاں، جس نے اس کی حاکمیت کو دل سے مانا، پھر وہ گھومتا رہا پوری روئے زمین پہ، اس نے گناہ نہ کیا، پوچھا اب بتا، حضرت علی نے فرمایا ہاں بتا اب گناہ کیسے چھوٹ گیا؟ کہا جی آپ نے جو کہا تھا وہاں گناہ کرنا جہاں پہ خدا کی خدائی نہ ہو، تو میں تو پھر گھومتا رہا، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں خدا نہیں تھا، اس لیے اللہ راجہ سے پھر واپس آ گیا، گناہ نہیں کیا۔ تو بتائیے اللہ کی حاکمیت کہاں کہاں ہے؟ پوری دنیا میں کوئی جگہ بچی ہے جہاں اللہ کی حاکمیت نہ ہو؟ ہر جگہ پہ اللہ کی حاکمیت ہے۔ اس لفظ کو زبان سے نہیں، اپنے دل تک اتاریے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حقیقی حاکمیت کو حقیقتاً قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے کرم سے ہم سورۃ التین کی تفسیر میں جو ہم نے سیکھا، مولا کریم ہمیں اس کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل سورہ علق انشاءاللہ جس کا آغاز کریں گے اس کو بخیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔